آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف. السلام علیکم. لوڈ شیڈنگ نو لوڈ شیڈنگ, یہ میرا خیال ہے یہاں ہی کسی نے شرارت کی ہے. دیکھیے یہ لوڈ شیڈنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چونکہ میں نے نکلتے ہوئے سختی سے آرڈر کیا تھا کہ میرے انٹرویو کے دوران یہ دنیا چینل کی لائٹ نہیں جانی چاہیے, تو اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی. آپ کے چینل کے اندر سے کسی نے شرارت کی ہے. جناب یہ لوڈ شیڈنگ ہے, ہو نہیں سکتا جنید صاحب, میں نے بڑی سختی سے آرڈر کیا تھا. میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر پانی خشک بھی ہو جائے تو تربیلا ڈیم میں سیل ڈال کے چلا لینا, بجلی نہیں جانی چاہیے. دیکھیں آگے بجلی. تو پھر یہ شرارت ہی تھی نا, چونکہ ہماری بھیجی ہوئی بجلی اتنی جلدی نہیں آتی. آپ انٹرویو کے شوق میں ہماری کریڈیبلٹی خراب تو نہ کریں نا. اور راجہ صاحب باتوں میں بھول ہی گئے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی وزارت عظمیٰ بچ گئی. جی خیر مبارک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور میرے چاہنے والوں کی دعاؤں اور زرداری صاحب کے صدقے کے بکروں کا اثر ہے. اور میں تو ایک ہفتہ بس دعا ہی کرتا رہا, اور وہی دعا کی جو بندہ اولاد کے لیے کرتا ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ میں یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ دیتی ہوتے ان سلامت رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کی. مجھے تو یہ خوشی ایسے ہی ملی ہے جیسے کسی بندے کا پرس گم ہو جائے اور وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرے, اور ایک دم کو بندہ آ کے سامنے کہہ دے کہ پائی جی آئے تو نہیں لبن ڈے, یا پاکستان کرکٹ کا میچ کنفرم ہار رہا ہو اور عمر گل ایک دم چھکے مارنا شروع کر دے, یا جیکی چن کسی فلم میں 18ویں منزل سے چھلانگ لگائے اور نیچے سے گزرتے ہوئے فوم والے ٹرک میں آن گرے, یا پھر کوئی اہلیہ محترمہ اپنے شوہر نامدار پر کرم فرمائی کا ارادہ کرتے ہوئے ڈوئی ہوا میں بلند کرے, تو اسی لمحے ان کے والد محترم دروازہ کھول کے کہیں نہ پتر انج نہیں کریدا ہوندا. بڑی ٹینشن تھی جنید صاحب اس روز. آپ یقین کیجئے کہ میری تو اہلیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ راجہ جی اگر آپ نااہل ہو گئے تو میں بھی نااہلیہ ہو جاؤں گی. اور آپ یقین کریں کہ میں نے بھی گھبرا کے کہہ دیا کرما لیے ان تو پچھاں گزارنی تے کٹھیاں ہی. اس دن مجھے احساس ہوا کہ خوشیوں کا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے. یہ تو پھر فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے خوشیوں کے دورانیے میں اضافہ کر دیا, اور میں بھی یہی چاہ رہا ہوں جنید صاحب کہ اس خوشیوں کے اضافے کے لیے کوئی قانون سازی بھی کروں. کیسی قانون سازی؟ میرا مطلب ہے اگر تکلیف کا وقت دگنا گنا جاتا ہے تو پھر خوشیوں کا وقت بھی ہاف ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. دیکھیے اگر کسی شخص کو عمر قید ہوتی ہے تو اس کے دن اور رات ڈبل گنے جاتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں, جو خوشیوں کا وقت ہوتا ہے, وہ ہاف ہونا چاہیے, اس میں رات کو نہیں گنا جانا چاہیے. اچھا آپ کا مطلب ہے آپ کی وزارت عظمیٰ میں سے راتیں میں نہ کر دی جائے؟ بالکل بالکل, کیونکہ رات کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بندہ وزیر اعظم ہے, اور نہ ہی آپ سوتے ہوئے وزارت عظمیٰ کو انجوائے کرتے ہیں. وہ تو ایک مزدور بھی ویسے ہی سوتا ہے جیسے وزیر اعظم سوتا ہے, تو پھر اسے اس میں سے مائنس کرنا چاہیے. بندہ دن کے وقت اٹھ کے جاگ کے جیسے وزارت عظمیٰ کو انجوائے کرتا ہے وہ صرف دن ہی گنے جانے چاہیے. رات کو تو آپ یقین کیجئے میں سوئے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح انجن بھی کر لیں. اب دیکھیں نا وزیر اعظم تو ایسے نہیں کرتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ سوئے ہوئے وزیر اعظم نہیں ہوتا, اس لیے راتیں نکال دینی چاہیے. ویسے بات تو بتائے, آپ کو یقین تھا کہ آپ بچ جائیں گے؟ جنید صاحب میں آپ کے پروگرام کے تخفف سے یہ انکشاف کرتا چلوں کہ میں نے تو جانے کی تیاریاں مکمل کر لی تھی. تخفف سے؟ جی جی, وہ بڑا لوہے والا ٹرنک بھی تیار کر لیا تھا, موبائل کی رنگ ٹون بھی بدل لی تھی, وہ آن کر لی تھی, انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. بلکہ آپ یقین کریں گے کہ مجھے تو ٹیلی فون آپریٹر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ راجہ صاحب کدی کدی چکر لاندے رہنا, مگر وہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. راجہ صاحب یہ تو آپ کی خوشی ہوگی نا, آپ عوام کو کیا خوشی دے رہے ہیں؟ دیکھیں اتنے مختصر سے عرصے میں جتنی خوشیاں میں نے عوام کو دی ہیں ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیا مطلب؟ دیکھیے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے مجھے وزارت عظمیٰ سنبھالے ہوئے, مگر عوام نے اس تھوڑی سی مدت میں 2 عیدیں انجوائے کر لی.
اگر میرے دور میں 3 مہینوں میں 2 عیدیں آ سکتی ہیں تو اگر مجھے 4-5 سال مل گئے تو میں عوام کو 30-35 عیدیں دوں گا. 30-35 کیسے؟ 5 سال میں 10 عیدیں آ جائیں گی. میرا خیال ہے آپ کا میتھ کمزور ہے. آپ کی اسلامیات کمزور ہے. سال میں تو 2 عیدیں ہی آئیں گی نا. نہیں دیکھیں، اگر 3 مہینوں میں 2 عیدیں آئی ہیں تو 5 سال میں میرا خیال ہے 30-35 ہی بنتی ہیں. چلیں اسے چھوڑیں. 14 اگست آیا ہے میرے دور میں, 6 ستمبر آیا ہے میرے دور میں, یہ پچھلے ہفتے بارش آئی ہے میرے دور میں, اور تو اور T20 کی ٹرافی آئی ہے میرے دور میں. وہ تو ویسٹ انڈیز لے گیا ہے. تو یار دور تو میرا ہی ہے نا. سب کیا باتیں کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہوا ہے. پیٹرول پرائسز اور مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے ان چیزوں کا تو بڑا آسان سا حل میرے پاس ہے. کیا؟ میں عوام کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوڈ شیڈنگ کو, مہنگائی کو اور پیٹرول کی قیمتوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں. جس دن آپ انہیں وڈا پتر سمجھنا شروع کر دیں گے, ان کے بڑھنے پہ آپ کو ٹینشن کی بجائے خوشی ہو. راجہ صاحب لیکن آپ خود غریب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں. ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے. اسی سلسلے میں پچھلے دنوں کویت گیا ہوں. وہاں جو کویت کا امیر ہے یارو بڑا ہی امیر ہے بھائی. وہ کول تے وڈیاں 7-8 گڈیاں. اتنا امیر آدمی. میں نے تو اس کے وزیر کو کہا, میں نے کہا یار اگر یہاں کویت کا امیر اتنا امیر ہے تو غریب تو بہت ہی غریب ہوگا. اس نے مجھے آگے سے عربی میں کہا کہ راجہ صاحب تھے ہو جیاں گلا نہیں کری دیا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.